الحمد لله رب العالمين. وضو کی حالت میں اگر اونٹ کا گوشت کھایا جائے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وضو سے مراد لغوی وضو ہے، یعنی کلی کرتے، چونکہ اس کے اندر کافی لیسدار مادہ ہوتا ہے تاکہ منہ صاف ہو جائے۔ ہمارے حال جماعت کے نام سے جہاں جنازے کی نماز بھی ہوتی ہے وہاں پر موسیقی بھی ہوتی، موسیقی والوں کو گناہ ہوگا، جنازے والوں کو ثواب ہوگا، ایک جگہ پر کئی کام ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ملازم ہے، مالک نے اس کو کہا کہ یہ چیز جو ہے 300 میں بیچنی ہے، اس نے 350 میں بیچی اور 50 اپنے پاس رکھ لی، وہ حرام ہے۔ 50 بھی پھر مالک کو جس کی چیز ہے، تمہاری تو نہیں ہے نا چیز۔ ہمارے گھر میں جو لوگ ہیں وہ قبر کی زندگی کو نہیں مانتے، اللہ ہدایت دے، کوئی جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن بندہ کافر نہیں ہو جاتا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اگر کوئی آدمی ایسے ادارے میں ملازم ہے اور اس کو کسی مشن پر ملک سے باہر بھیجا جاتا ہے، لیکن وہاں کچھ کام ایسے بھی ہیں جو شریعت کے خلاف، وہ نہیں کرنے چاہیے، شریعت کے خلاف۔ شیعہ کی اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے چونکہ وہ اذان میں ہی شرک کرتے ہیں۔ اگر بعض لوگ نظر بد سے بچنے کے لیے سورۃ الرحمن پڑھتے ہیں تو جہاں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے تو دھاگے پر گرہ لگاتے ہیں، یہ گرہ لگانا، دھاگے بنانا، یہ سب بدعت ہے۔ ویسے قرآن پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کرو۔ نظر بد سے بچنے کے لیے مسنون عمل جو ہے وہ یہی ہے جو حضور کی دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ پڑھا کریں۔ میری بیوی 3 مہینے کی حاملہ ہے تو اللہ پاک صحیح سلامتی کے ساتھ آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ ویسے حفاظت کے لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر 160 دفعہ کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے دے دیں، بیوی کے پاس رہے تو انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اکثر نماز میں دھیان نہیں رہتا، خشوع پیدا نہیں ہوتا، تو نماز میں جو پڑھا جاتا ہے اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کرو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جب غور کریں گے تو چند دنوں میں خشوع خضوع ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ علماء کرام آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ علماء کبھی نہیں لڑتے، آپ کو غلط فہمی، آپ ہر داڑھی والے کو علماء نہ بنا دیں۔ اگر نکاح میں گواہوں کی ضرورت ہے چونکہ اس سے زندگی گزارنے کا تعلق ہے، طلاق میں تو ختم کرنے کا تعلق ہے، آگے تو گزارنے نہیں، اس لیے اس میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تیتر جو ہوتے ہیں وہ حلال ہیں، ہاں جی بالکل حلال ہیں۔ فون پر طلاق تو ہو سکتی ہے، نکاح اس لیے نہیں ہو سکتا کہ نکاح میں دونوں کا ہونا ضروری ہے کہ ایجاب قبول ہو۔ طلاق میں تو کوئی قبول ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ تو خاوند نے دے دی، ہو گئی۔ اگر کسی نے ہمیں شادی یا ولی میں دعوت نہ دی ہو، بغیر بلائے ہوئے ہم چلے جائیں، بالکل نہیں جانا چاہیے۔ جب اس نے بلایا نہیں تو خواہ جا کے کھائیں گے۔